کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی عمارتوں کے اوپر. پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے، کراؤڈ آگے کھڑا تھا، پیچھے سے پولیس نے ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دھکیلا ہے، اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے. یہاں جو ہوا ہے، اب ہم لاہور جانتے ہیں، میں تو پیدا یہاں ہوں، یہ پاس ہی تو ہے، 3-4 میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر. کبھی سنا ہے کہ کور کمانڈر لبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو وہاں کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے، اس کو اوپر کوئی بچانے والا نہیں آئے. وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر ہیں؟ وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں گے، پتہ تو چلے وہ کون سی شکلیں تھی جنہوں نے جلایا. اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تھا سب کچھ. ٹی وی پہ اتنی زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، کم از کم وہ شکلیں تو دکھا دیں سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا وہ کور کمانڈر کا گھر. اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسمین، میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا. کون تھا جس نے اندر ان کو کیا ہے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے میاں والی کے اندر جہاز چوک پہ سب جب وہاں پرامن احتجاج کرے، انہوں نے کہا جی یہ اس کو جلانا ہے جہاز کو. وہ بھی وہاں سے رپورٹس ہیں کہ وہ ان کو آگے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پشاور میں وہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اندر گھسے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو. دیکھیں 27 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا ہے، تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کی، کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے. یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا، جو پرائم منسٹر تھا، جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر، ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروایا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے، جو اکسایا جا رہا ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا، ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا. آئین کو توڑا ہے. گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟